چشمہ اتر جاتا ہے اور بینائی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تب سے لے کے اب تک ہر رمضان ہم اس سرمے کو دم کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اسے یوز کیا ہے، اللہ نے ان کے لیے آسانی فرمائی ہے۔ ان کے گھر سے کیش اور چیک چوری ہو گئے تھے، چیزیں واپس آ جائیں گی یا ان کو پتہ چل جائے گا؟ وہ چیزیں واپس آ جائیں گی۔ یہ مختصر سا عمل ہے، 7 دن کرنا ہے، جہاں سے چیز چوری ہوئی ہے وہاں پہ کرنا ہے۔ اصل عامل تک پہنچا کیسے جائے پاکستان؟ ہم سے کوئی گناہ تو نہیں کروا رہا۔ وہ لوگ بھی شرک نہیں کر رہے ہوتے، وہ آپ کو اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس رنگ کا بکرا لے آئیں، اور نہ ہی کبھی کسی سے گوشت لے کے قبرستان میں پھینکوایا ہے اور نہ ہی چھتوں پہ پھینکوایا ہے۔ بڑا چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہو کہ جادو جنات پہ پوڈ کاسٹ جو ہو رہی ہے، کہیں نہیں لکھا کہ آپ نے گوشت ہی دینا ہے صدقے میں، اور آپ نے پورا بکرا ہی دینا ہے۔ آپ کی بہت ساری پوڈ کاسٹ ہم نے دیکھی، آپ کی آج کل ریلز بڑی وائرل جا رہی ہیں، تو ہم نے کہا آپ سے ضرور ٹائم لیا جائے اور آپ سے جاننا جائے کہ روحانی علاج بیسیکلی ہوتا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اسٹڈی کہاں سے کیا اور اس طرف آنے کا رجحان کیسے ہوا، آپ عامل کیسے بن گئے؟ آپ کس اسٹڈی کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب آپ کی تعلیم مطلب قرآن پاک کی تعلیم آپ مدرسے سے پڑھے، کہاں سے پڑھے، اور پھر احادیث کی تعلیم اور وہ ساری جو تعلیم کا پس منظر ہے، بیکاز مفتی تو آپ تبھی بنے ہوں گے جب آپ نے یہ ساری چیزیں کی ہوں گی۔ جی میں نے پرائمری کی اپنے حجرہ شاہ مقیم کے ساتھ ایک گاؤں ہے، جی وہاں اچھا، والد صاحب کی یہ نیت تھی کہ اللہ پاک مجھے بیٹا دے تو میں اسے حافظ قرآن بناؤں۔ ماشاء اللہ۔ تو جیسے ہی 5 ہوئی اس کے بعد وہ مجھے مدرسے میں لے آ گئے، رنالہ خورد اکاڑے کی تحصیل ہے، جی بالکل، وہاں ایک مدرسہ ہے جامعہ محمودیہ، وہاں انہوں نے مجھے داخل کروایا، وہاں سے میں نے حفظ مکمل کیا۔ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد اکاڑا کے ساتھ دیپال پور تحصیل ہے، دیپال پور کے ساتھ ایک مدرسہ ہے جامعہ حنفیہ مدنیہ، جی بالکل۔ ہمارے استاد محترم تھے شہید فی سبیل اللہ حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب جی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ پاک نے ان کو اعزاز بخشا کہ ان کو اپنے راستے میں موت دی، سبحان اللہ، اور پھر ان کی جب قبر کی کھدائی ہوئی تو اس سے جنت کی خوشبو آئی۔ سبحان اللہ، بڑے عظیم انسان تھے، ماشاء اللہ۔ تو ان کی خدمت میں رہے، ٹھیک ان ہے، سے پڑھا بھی، ان کی خدمت بھی کی، ان سے دعائیں بھی لی، سیکھا بھی اور سارے۔ وہاں پہ میں نے درس نظامی مکمل کیا۔ اس کے بعد پھر مفتی بن گئے۔ ٹھیک ہے، اس کے دوران ایسا ہوا تھا کہ میری آواز بند ہوگی جادو کی وجہ سے، اچھا میرے اوپر خود جادو ہوا، اچھا، تو اس کا علاج کرتے کرتے جو ہے وہ ہم عامل بن گئے۔ علاج کروانے کے لیے مطلب دیگر جگہوں پہ جانا ہوتا تھا، ہر بندہ اپنی بات کرتا تھا، بالکل اپنی ایسے ہی ترتیب سے چلتا تھا۔ تو اس دوران جو تجربات ہوئے ہیں، ان تجربات کی بنیاد پہ دل دماغ میں یہ بات آئی کہ اس فن کو سیکھا جائے اور لوگوں کی خدمت کی اور جائے۔ لوگوں کی خدمت کی جائے۔ اس فن کو آپ نے کہاں سے سیکھا؟ کوئی اس کی کتابیں پڑھیں یا اس کی کسی عالم کے پاس گئے یا عامل کے پاس گئے، وہاں بیٹھے اس کو چلا کاٹا؟ تو یہ علم آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ یہ جادو کا کسی کے بارے میں جانا کہ اسے جادو ہے یا نہیں ہے، یہ ساری معاملات؟ جی بالکل، اس کی بنیاد جو ہے وہ استاد محترم جن کا میں نے آپ کو نام بتایا ہے، شہید فی سبیل اللہ، جی، ان سے میں نے سیکھنا شروع کیا وظائف۔ ان کا ایک خاص عمل تھا جو وہ نظر کے لیے کرتے تھے، نظر بد کے لیے؟ نہیں، کسی کی بینائی اگر کمزور ہے تو وہ ایک سرما دم کرتے تھے۔ اچھا یہ رمضان المبارک کی ایک 27ویں رات کو ہوتا تھا، اچھا، وہ خود کرتے تھے۔ تو ایک رمضان ان کے پاس وقت نہیں تھا، مصروفیت تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس سرمے کو دم کرو لوگوں کے لیے نا، کافی مقدار میں سرما تھا، لوگ پھر ان سے لیتے تھے اپنی نظر کے لیے، تو انہوں نے مجھے اس کی اجازت دی اور ساتھ دم کروایا بھی۔ تب سے لے کے اب تک ہر رمضان ہم اس سرمے کو دم کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اسے یوز کیا ہے، اللہ نے ان کے لیے آسانی فرمائی ہے۔ چشمہ لگا ہوتا ہے نظر کمزور ہونے کی وجہ سے، تو اس سرمے کے استعمال کرنے سے چشمہ اتر جاتا ہے اور بینائی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ باقی پریکٹیکل اگزامپلز ہیں کوئی آپ نے دیکھی ہیں جن ہاں کے چشمے اترے؟ بالکل، ہم نے خود سرمے دم کر کے دیے ہیں، لوگوں نے استعمال کیے ہیں تو اور اس کے بعد ان کو افادیت ہوئی ہے۔ اور ایک عمل اور انہوں نے جو ہے وہ کروایا تھا، وہ ہمارے شہر کے اندر شیخ صاحب تھے، ان کے گھر سے کیش اور چیک چوری ہو گئے تھے۔ اچھا، تو وہ ان کے پاس آئے تھے کہ جی ہمارے چوری ہو گئے ہیں تو کوئی اس کا حساب کر دیں۔ تو ہمارے جو استاد تھے وہ الحمدللہ کھڑے تھے، اس طرف نہیں جاتے تھے جس کے اندر کوئی بہام یا شک کی گنجائش ہو،
انہوں نے کہا میں حساب نہیں کرتا اور نہ ہی چوری کے حساب کی کوئی گنجائش ہے. وظیفہ عمل بطور سبب یہ ہم کرتے ہیں، اللہ آسانی فرما دیتا ہے، کرتا ہے. تو انہوں نے ان کو عمل بتایا تو انہوں نے کہا جی ہم میں سے کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے، آپ اپنے کسی شاگرد سے کہیں کہ وہ ہمارے گھر آ کے کر دیا کرے. 7 دن کرنا تھا کہ وہ چیزیں واپس آ جائیں گی یا ان کا پتہ چل جائے گا؟ وہ چیزیں واپس آ جائیں گی. تو اس وقت استاد جی نے وہ عمل بتایا تھا. وہ عمل کیا ہے تھوڑا سا وضاحت کریں گے؟ ہاں میں بتا دیتا ہوں آپ کے توسط سے. جو بھی سن رہا ہے اگر کسی کا کوئی چیز چوری ہو گئی ہے، گم ہو گئی ہے، تو اس کو کر سکتا ہے، اس سے فائدہ ہوگا. وہ عمل 7 دن کرنا تھا. رب جانتا ہے کہ وہ 7 دن میں نے پڑھائی کی وہاں پہ تو ان کی کیش بھی مل گئی اور چیک بھی مل گیا، یعنی چوری واپس آ گئی. وہ عمل یہ تھا کہ سورہ والضحیٰ کو پڑھنا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی. یہاں پہ آ کے 7 مرتبہ کہنا تھا اللہم رد ضالتی، اللہم رد ضالتی. تو 7 مرتبہ سورت کو پڑھنا ہے اور ہر مرتبہ اس آیت ووجدک ضالا فہدی، اس آیت پہ آگے اللہم رد ضالتی، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ مختصر سا عمل ہے، 7 دن کرنا ہے. جہاں سے چیز چوری ہوئی ہے وہاں پہ کرنا ہے. اس عمل کی برکت سے وہ واپس. مذہب میں کوئی چیز ایسی ملتی ہے جس میں اگزامپل یہی آیت پڑھی ہو اور لوگوں کی چیزیں واپس آ گئی ہوں؟ مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس کے واقعی کیا معاملات ہیں، ذرا بتائیے گا. دیکھیں مذہب تب منع کرتا ہے جب کوئی عمل خلاف شرع ہو رہا ہو. بالکل ایسی ہے. تو یہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہو شریعت رہی کے ہے. خلاف ہو رہی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ویسے بھی چوری سے حفاظت کے لیے، اپنے مال و جان کی حفاظت کے لیے بالکل ہمیں یہ میں بتائی پوچھنا چاہ گئی رہا ہیں. تھا. بالکل ایسی. تو یہ تو کوئی خلاف شرع نہیں ہے. تو یہ عمل تھا. اس عمل کے کرنے کے بعد پھر دھیرے دھیرے سیکھنا میں نے شروع کیا. ٹھیک ہو گیا. یہ جو سیکھنا شروع کیا تھا یہ پہلے سیکھنا شروع کیا تھا تھوڑا تھوڑا، جب گلا خراب نہیں تھا، آواز بند نہیں ہوئی تھی. ان کی شہادت ہو گئی. ان کی شہادت کے بعد 4-5 سال کا گیپ آیا. اس دوران یہ آواز جادو کے ذریعے بند ہو گئی. پھر پورے ملک کے عاملین اور ڈاکٹرز سے رابطہ ہوتا رہا، ہر ایک سے نیا تجربہ ہوا. بالکل ایسی. تو اس دوران پھر یہ سیکھتے بھی گئے اور ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم اس کو سیکھ کے کریں گے. پھر ہمارے ایک دوست تھے، عامل ہے، ابھی بھی موجود ہیں، بڑے سینئر جید قسم کے عامل ہیں، مولانا ضیاء الحق صاحب. جی. ان سے بات ہوئی کہ میں اس کو سیکھنا چاہتا ہوں. اچھا، عامل بننا چاہتا ہوں. عامل بننا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یار مجھے نا بڑا عرصہ ہو گیا اس میدان میں، تو میں نے بڑے سارے لوگوں کو بطور استاد جانا ہے، پہچانا ہے، لیکن مجھے اگر کوئی چیز نظر آئی ہے نا کسی میں تو وہ مفتی ادریس صاحب میں نظر آئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے شاگرد ہو جائیں. میں نے کہا جی چلتے ہیں. پھر میں نے اپنے استاد صاحب کو لیا، ان کو ساتھ لیا، وہاں جا کے ان سے درخواست کی کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں. تو یہ کتنا عرصہ آپ نے ٹائم فریم کو بتا سکتے ہیں کہ کتنے سال تب کا سے لگے تجربہ ہوئے ہے؟ ہیں، یہ 14 کی بات ہے، تب سے لگے ہوئے ہیں، مطلب یہاں تک پہنچ 10 سال ہو گئے، 11 سال ہو گئے ہیں آپ اس چیز کو متواتر کر رہے ہیں. اور ہاں پراپر طریقے سے اس کو کر رہے ہیں اتنے سالوں سے. اور اس سے پہلے جو سیکھا حضرت قاری صاحب سے وہ الگ. مفتی صاحب ایک کوشچن میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے عالم حضرات جو ہیں گلی کونے میں پائے جاتے ہیں، ہر محلے میں پائے جاتے ہیں، جو آپ میں جن بھی حاضر کر لیتے ہیں، جو آپ کا جادو بھی توڑ دیں گے، جو آپ کی نظر بد بھی توڑ دیں گے. مگر ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کو روحانی علاج کی خود ضرورت ہوتی ہے. تو میرا کوشچن آپ سے پوچھنے کا یہ ہے، بیکاز آپ مفتی بھی ہیں تو آپ کو اس چیز کی انفارمیشن ہوگی، اور آپ جو بات ہمیں بتائیں گے اس پہ ذرا مطلب اکتفا کر سکیں گے ہم، کہ اصل عامل تک پہنچا کیسے جائے پاکستان میں. بہت اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن میں آپ سے سوال کروں گا کہ اگر ہم مریض ہو جائیں میڈیکلی تو ہم کیسے اچھے ڈاکٹر تک پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں، آج کل تو انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کریں گے آپ کو بیسٹ ڈاکٹرز مل جائیں گے. بیسٹ عامل نہیں ملتا آپ کو نا. ایسے آپ سرچ کریں گے تو آپ کو عامل مل جائے گا، بڑے مل جائیں گے سر، مل جائیں گے، آئیں گے. جس طرح ہم ڈاکٹرز میں دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ قابلیت ہے، یہ اس کا تجربہ ہے، اسی طرح ہم عامل کے متعلق بھی جان پہچان کر سکتے ہیں. ساری باتیں ایک طرف ہے، اچھے عامل کی پہچان کا ایک طریقہ وہ
کیا اس کی زندگی کے اندر شریعت ہے؟ ہم، اگر تو وہ بندہ باشرہ ہے، نمازی ہے، اور اس کا کوئی عمل خلاف شرع نہیں شرع ہے، نہیں ہے. بندہ دیکھے، دائیں بائیں لوگوں سے پوچھے، جا کے بیٹھے، مریض اگر علاج کروا رہے ہیں کسی عمل سے تو وہاں جا کے بیٹھے، اس کو جج کرے کہ یار یہ بندہ شریعت کے خلاف تو نہیں کچھ کر رہا. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ شفا اور بیماری یہ اللہ کے ہاتھ من میں. جانب اللہ، بالکل. کوئی بندہ جتنا مرضی قابل کیوں نہ ہو جائے، اگر وہ کسی کو شفا دینا چاہ رہا ہے نا، اللہ نہیں چاہ رہا تو وہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا، بالکل ایسے ہی. ہمارا کام کیا ہے، ہم یہ دیکھیں کہ جس بندے کے پاس ہم بطور سبب علاج کے لیے جا رہے ہیں، وہ بندہ ہمیں کہیں گمراہی کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا، ہم سے کوئی گناہ تو نہیں کروا رہا، شرک تو نہیں کروا رہا. وہ لوگ بھی شرک نہیں کر رہے ہوتے. وہ آپ کو اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس رنگ کا بکرا لے آئیں. اسلام میں کہاں ملتی ہے یہ چیز کہ آپ صدقہ 1 کلو نہیں کر سکتے، 1 پاؤ نہیں کر سکتے، پورا بکرا ہی کرنا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اللہ کرے لوگوں تک یہ پہنچ جائے. آمین سر. لوگوں نے، عاملین نے یہ ترتیب بنائی ہوئی ہے کہ جی آپ اتنی دال لیں اور فلاں دن فلاں وقت میں اس کو صدقہ کر دیں، بالکل. اس کو دریا میں ڈال دیں، ہفتے والے دن یا معصوم کا صدقہ آپ کریں. 1 کلو گوشت لیں اور اس کو قبرستان میں ڈال دیں. 1 کلو والی تو بات ہی نہیں کرتے سر، پورا بکرا. پورا بکرا لیں اور اس کو ذبح کریں جی، اس کو قبرستان میں ڈال دیں. رب جانتا ہے، اللہ گواہ ہے، عامل ہیں الحمدللہ، اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہیں، اور اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ کبھی کوئی عمل خلاف شرع نہیں کیا، ماشاءاللہ. اور کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. بالکل. کرنے والی ذات ذات اللہ اللہ کی. کی ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے اپنے دوست احباب ہوتے ہیں، ان کے کام کے لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں، پورا زور لگا دیتے ہیں، نہیں ہو پاتا. اور لوگوں کے کام اس طرح ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک مشکل سے مشکل کاموں کو کر دیتا ہے. میرے کہنے کا مقصد میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. تو کبھی دعویٰ نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی کسی سے گوشت لے کے قبرستان میں پھینکوایا ہے، اور نہ ہی چھتوں پہ پھینکوایا ہے. یہ ساری رنگ بازی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق آج کل بڑا چل رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہو کہ جادو جنات پہ پوڈ کاسٹ جو ہو رہی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں اسی طرح کی بتائی جاتی ہیں کہ آپ یہ کر لیں جی، ہڈی والا گوشت نہ ہو، بون لیس گوشت ہو، اس طرح کی چیزیں. یہ بڑا عام ہوا ہے، اور عوام بڑی اس سے مطلب ڈی ٹریک ہو رہی ہے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس طرح ہو رہا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اندر ہی اندر کٹتے ہیں کہ یار کس طرف ہم عام کو لے کے جا رہے ہیں. اسی وجہ سے تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ ہمیں ذرا صدقہ کرنا اور کروانا ہے تو اس کا طریقہ ہے، آپ ان سے کچھ چیز لیں اور ضرورت مند کو دے دیں، تک پہنچا یہ دیں. بہترین بالکل صدقہ ہے. ایسے ہی. اب گوشت آپ لیتے ہیں، اس کو قبرستان میں ڈال دیتے ہیں، کیا فائدہ کسی کو اس کا؟ صدقے کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے. بالکل. صدقہ دینا چاہیے، عاملین کو صدقہ مریض سے خود لے کے دینا چاہیے. نہیں، صدقے میں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، صدقہ ہونا چاہیے. بہترین صورت تو یہ ہے کہ مریض اپنے ہاتھوں سے دے، لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مریض سے جب کہا جائے کہ صدقہ دینا ہے تو مریض صدقے سے کتراتا ہے، وہ دیتا نہیں ہے. تو معالج مریض سے لے کے اس کے سامنے ہی اگر اس کو صدقہ کر دیتا ہے تو یہ صورت بھی اچھی ہے. لیکن اکثر اوقات سامنے نہیں کرتے، جانے کے بعد کر دیتے ہوں تو کوئی بات. لیکن ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے. نہیں، ہو رہا ہے ایسا، ہماری معاشرے میں ہو رہا ہے. تو بہتر صورت یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کر دیا جائے. عامل سے پوچھا جائے کہ کیا صدقہ کرنا ہے، جی ہم کر دیتے ہیں، کرنا چاہیے. لیکن ہم صدقے کا اہتمام کریں گے نا تو نہ تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، نہ ہمیں عاملین کے پاس جانا پڑے گا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صدقہ ہے، بالکل ہے، اور اس کی افادیت بھی ہے. میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں، بلکہ میں خصوصی طور پر کرتا بھی ہوں صدقے کا اہتمام. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پورا بکرا ہی کیوں، کلو آدھا کلو نہ گل نہیں چلتی. نہیں ہو سکتا. دیکھیں صدقہ ہوتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، وہ 1 پاؤ بھی ہو سکتا ہے، وہ کلو بھی ہو سکتا ہے. اور یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ نے گوشت ہی دینا ہے صدقے میں، اور آپ نے پورا بکرا ہی دینا ہے اس رنگ کا. تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے. ہاں بعض اعمال اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ مریض کے اوپر جادو یا جنات کا معاملہ ہے، آپ نے اس کی کاٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ گوشت کے ذریعے، صدقے کے ذریعے ہوتی ہے، تو وہ بکرے کے ساتھ عمل کر کے اس کو ذبح کر کے پھر اس کو تقسیم کرنا ہے، ضائع نہیں کرنا. ہاں، تقسیم کرنا ہے، بالکل تقسیم کرنا ہے، اور مریض کے سامنے اس کو ذبح کرنا ہے، اور مریض کے ہاتھوں سے اس کو آپ تقسیم کروا دیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس کے علاوہ جو ترتیبات عاملین نے بنائی ہوئی ہیں، میں اس کے خلاف ہوں، کرتے نہیں ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ایسی نوبت نہ آئے کہ ہم اس طرف چلے جائیں. ماشاءاللہ. تو آپ کے پاس زائرین جو لوگ آتے ہیں
وہ ویسے آپ کو عقیدتاً مطلب نذرانہ پیش کرتے ہوں گے، تو آپ نذرانہ قبول فرماتے ہیں؟ دیکھیں اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہیں کوئی ہدیہ تحفہ دے تو اسے قبول کرو. نہیں، اس کا علاج پھر اسی طرح ہوگا جو ہدیے کے بغیر دے رہا ہے، یا اس کا علاج ڈفرینٹ ہوگا؟ دیکھیں جو ہدیہ ہے وہ دینے والے کا اور لینے والے کا معاملہ ہے آپس کا. علاج ایک الگ چیز ہے. عملیات بھی ایک فن ہے، جس طرح ہر فن ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو جس طرح باقی فنون پہ کام پر کرنے پہ آپ اجرت لے سکتے ہیں، اس طرح کام کرنے پہ بھی آپ اجرت لے سکتے ہیں. اجرت لینا کوئی منع نہیں ہے. لیکن میں اپنے ان بھائیوں سے یہ بات کہوں گا، مجھ سے چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، میرے برابر کے ہیں، اکثر اس طرح مریض کو چکر میں ڈالتے ہیں کہ آپ یہ لے آئیں، یہ لے آئیں، یہ لے آئیں. جی بالکل. جو کچھ آ جاتا ہے اس کو پھر اپنے پاس رکھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ہم نے آپ کا علاج شروع کر دیا. بالکل. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ کہتے ہیں فائدہ نہیں ہوا. اچھا چلیں دوسرا عمل کرتے ہیں، آپ یہ لے آئیں، یہ لے آئیں، ساتھ اس کے ہدیہ لے آئیں. بالکل ایسے. میں جب مفتی صاحب کے پاس گیا تھا پہلی دفعہ چہل کاف کے عمل کی اجازت لینے، تو انہوں نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ بیٹا جس کا بھی علاج کرنا ہے اس کے ساتھ طے کر لینا ہے کہ میں آپ کے علاج کے اتنے پیسے لوں گا. اگر کوئی غریب آ جائے آپ کے پاس اور کہے کہ میں علاج کروانا چاہ رہا ہوں، تو آپ کرتے ہیں مفتی ان کا علاج؟ کوئی اس طرح کے اگزامپل ہے آپ کے پاس؟ سر ہر بندے کا معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ بے ہوتا ہے. شک. بالکل. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، رب جانتا ہے کہ ان کی جب سنتے ہیں نا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور ان سے لینے کی بجائے دل کرتا ہے کہ اپنے پاس جو کچھ ہے وہ دے دیا جائے. اور ہم نے بے شمار دفعہ ایسے کیا ہے. لیکن یہ کیمرے پہ لانا، لوگوں کو بتانا یہ ضروری نہیں ہے. ہر بندے کا اللہ کے ساتھ ایک معاملہ ہوتا ہے. ہمیں اس بات کی اجازت ہے، ہمارے پاس ایک اختیار ہے کہ ہم کسی سے زیادہ لیں، کسی سے تھوڑا لیں، کسی سے لیں نہ لیں. بالکل. اور رہی بات ہدیے کی یا کسی عمل پہ پیسے لینے کی، ایک تو اختیار ہے ہمارے پاس، اور دوسرا میں یہ بات ایک کہتا ہوں، ایک جگہ پہ مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کم سے کم فیس کتنی لیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کی فیس لیتے ہیں. تو میں بتا دوں کہ اگر دیکھا جائے آس پاس تو میں الحمدللہ سب سے سستے عاملین میں سے عامل ہوں. مجھے نا کسی نے سوال بھیجا باہر سے، وہ گورا بڑا پریشان ہے. وہ کہتا ہے جی ہم نے ہواؤں کو مسخر کیا، جہاز بنا دیے، زمینوں کی تہوں میں چلے گئے، ہزاروں کلومیٹر چلے گئے، معدنیات نکال لیے. کہتا آج تک ہم نے کوئی آلہ ایسا نہیں بنایا کہ کسی کی قمیض دیکھ کر ہم بتا سکیں یہ بیمار ہے یا نہیں ہے. مگر ہمارے عاملین بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس کی قمیض ہے، اس کو جادو ہے یا نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے تو اس کا کیا بیسیکلی وہ ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے؟ مجھ سے شیئر کریں گے آپ؟ میڈیکل کو آپ لے لیں، آپ طب کو لے لیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں نہ تو قرآن و حدیث میں ہیں کہ آپ نے کسی کا علاج کرنا ہے تو اس کو پیناڈول دینی ہے، یا اس کو آپ نے ڈکلوران لگانا ہے، یا آپ نے اس کو فلاں پھکی دینی ہے، یا فلاں جڑی بوٹی دینی ہے. ایسی کوئی چیزیں ہیں تو نہیں ہیں. نہیں بالکل نہیں. تجربات ہیں نا، مشاہدات ہیں ہر بندے کے، اور اس کی بنیاد پہ وہ ان کی تشخیص بھی کرتے ہیں اور علاج بھی کرتے ہیں. انسان کی خود ہی تیار کردہ چیزیں ہیں نا جن سے وہ تشخیص بھی کرتا ہے اور ریسرچ علاج ہوتی بھی ہے، کرتا اس پہ لاکھوں ڈالرز لگتے ہیں، پوری دنیا اس پہ بیٹھتی ہے، ہزاروں سال کی محنت کے بعد. آپ کے سوال کا جواب آپ ہی کی بات میں ہے کہ عملیات کے میدان میں بھی سرچنگ ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، ریاضت ہوتی ہے، چلے ہوتے ہیں، پھر جا کے کسی ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے یہ ہو جاتا ہے. اچھا کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ جب قمیض دیکھتے ہیں کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ یہ ایک عمل ہے جو ہمارے بزرگ پہلے گزرے ہیں، ان کی طرف سے ایک چلا آ رہا ہے کہ جادو والا جو مریض ہے یا جنات والا جو مریض ہے، اس کی استعمال شدہ قمیض جو اس نے پہنی ہو اور پھر اس کو دھویا نہ ہو، یعنی بندے کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہو یا اس کا پسینہ اس کے ساتھ لگا ہو، اس کو آپ لیں گے، ماپیں گے. ماپنے کے بعد آپ اس کے اوپر پڑھائی کریں گے، قرآن پاک کی آیات پڑھنی ہے، پڑھنے کے بعد پھر آپ اس کو ماپیں گے. اگر تو وہ بڑھ جاتی ہے یا گھٹ جاتی ہے تو پھر اثرات ہیں روحانی، اگر اسی طرح رہتی ہے تو پھر روحانی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ میں وضاحت کرتا ہوں، پہلے بھی میں نے ایک دو جگہ پہ کی ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ قمیض کو ماپتے ہیں بالش سے. میں اس کے خلاف ہوں بالش کے ماپنے سے، کیونکہ بالش سے ماپیں گے تو وہ کم زیادہ کی جا سکتی ہے خود سے ہی.
मरीज़ को मुतमईन करने। दर्जियों को भी आपने चैलेंज कर दिया है कि उनकी बनाई हुई कमीज़ छोटी बड़ी हो जाती है। तो बिल्कुल हो सकती है, अपनी बालिश से आप जैसे मर्जी कर लें। अब नहीं, इससे तो हो जाती है ना, इससे तो आप हाथ सीधा करेंगे। नहीं, हाथ सीधा नहीं करेंगे। मैं देखें, हाथ मेरा सीधा है यहीं पे। हाँ जी। अब मैं इसको पहले खींचता हूँ, अपनी बालिश को फुल खोलता हूँ। दूसरी दफ़ा जब मैं इसको मापता हूँ, मैं इसको ऐसे थोड़ा करता हूँ, नॉर्मल कर लेता हूँ, ये तो नॉर्मल कर लेता हूँ। कुछ आमिलीन लाजमी तौर पे मरीज़ के ऊपर जादू साबित करने के लिए ऐसी हरकत कर देते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी ने कमीज़ चेक करनी है ना, तो उसको इंची टेप से मापा जाए, फुल मुकम्मल तौर पे खींच के, किसी किस्म की कोई लचक ना आए, ताकि उसमें ये ना हो कि इसको खुद से कम किया गया है। मैं इसके खिलाफ हूँ, कमीज़ के मतलब किसी का माप ही आपने चेंज कर दिया है ना, पढ़ के पता चलता है कि ये काफिर की कमीज़ है या मुसलमान की कमीज़ है। देखिए, अगर मरीज़ लेके आया है, अगर मरीज़ लेके आया है कुरानी इलाज करवाने के लिए, तो उसका कुरान पे ईमान है, तो वो लेके आया है। कुरान पे तो सबका ईमान है। हम यहाँ बैठे हैं, मुसलमान है, काफिर का तो नहीं है। काफिर का नहीं, ऑब्वियसली मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। और हमारा तो इतना पुख्ता ईमान है कि हम तो इसके लिए जान भी हाजिर है। दो चीज़ें हैं जी, मैं बता दूँ। एक तो मैं कमीज़ के खिलाफ हूँ, शुरू में करते होना भी चाहिए, क्योंकि शुरू में सुन ले मेरी बात, शुरू में कोई शायद 1-2-4 दफ़ा की हो, लेकिन दिल मुतमईन नहीं हुआ। जैसे जैसे इस मैदान में आए हैं ना, अगर किसी की बामरे मजबूरी करनी भी पड़े ना, तो फिर उसको हर एंगल से देखते हैं, कहीं इसमें कोई वो तो नहीं है। ज़्यादा तो हम करते ही नहीं है। हमारी तरतीब ये है कि मरीज़ को बिठाएं, उसके ऊपर पढ़ाई करें, जो कुछ होगा निकल आए। बिल्कुल। अगर मरीज़ दूर बैठा है तो उसके लिए और तरीके हैं, वो इख्तियार किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। और आमिल वो होता है जो शरीयत के खिलाफ ना जाए। शरीयत में कहीं हमें ये चीज़ मिलती है कमीज़ वाली जो आप बता रहे हैं? मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, जिस तरह मेडिकली इलाज या तिब्बी इलाज ये कुरान और हदीस में नहीं पाया जाता, इसी तरह ये जो तशखीस और इलाज है ये कुरान और हदीस में नहीं पाया जाता। रुक़िया पाया जाता है, दम पाया जाता है, कुरानी आयात पढ़ के मरीज़ के लिए दुआ करना, उस पर दम करना, ये पाया जाता है। बिल्कुल है, बिल्कुल। और नबी पाक ने फरमाया कि रूहानी इलाज होना चाहिए। तरीका है, अपनी तरतीब से बंदा करते हैं। अक्सर लोग तस्बीह के साथ करते हैं चेक करने के लिए, और लोग करते हैं अपनी। मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं नहीं मानता। ये हाथ की हरकत है, थोड़ी सी आप करेंगे वो हिलना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। आपसे हमारे यहाँ आमिलीन बैठते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे पास आते हैं, हम उनकी रहनुमाई भी करते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। अगर किसी को मसला नहीं है, उसको समझाते भी हैं, उसके दिमाग से वसवसे निकालते भी हैं जो उसने अपने ऊपर सवार किए हुए हैं। हत्तुल इम्कान कोशिश ये होती है कि हमारे किसी अमल से किसी का फ़ायदा हो जाए, नुकसान ना हो। रिज़्क़ तो अल्लाह ने देना है, ज़ाहिर बात है। हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, वक़्त दे रहे हैं, हम अपनी मेहनत की उजरत ले सकते हैं, उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह उसे हलाल करते हैं कि अपनी मेहनत और कोशिश करने के बाद नतीजा अल्लाह की ज़ात। हमारे एक आमिल थे, उनको मैंने 1-2 दफ़ा तस्बीह के साथ करते देखा, तो मैंने कहा यार मैं इस पर मुतमईन नहीं हूँ। आप मुतमईन हैं? तो ठीक है, थोड़ा सा मुझे भी है। मैंने कहा नहीं, इसको छोड़ दें। हमारे पास कुरान की दौलत है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे आमिल हाफिज़ हैं, कारी हैं कुरान के, आलिम दीन है। मैंने कहा ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने किताबों से पढ़ा हुआ है और बस वो देख के चल रहे हैं। हमें तो अल्लाह ने प्रॉपर इल्म दिया है पूरा, हम उसको इस्तेमाल करें, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि इसमें कहाँ बताया गया है कि आपको इशारतन कोई बात, रेड सिग्नल नज़र आएगा, आपकी गर्दन मुड़ जाएगी और राइट साइड पे हो जाएगी, लेफ़्ट साइड पे हो जाएगी? कैसे आप लोगों को इस बात पे, लोगों के घर तबाह हो गए हैं, उन्होंने कहा जी हमने इस मौलवी से इस्तिखारा कराया है, इस्तिखारा कराने के बाद हमारी बेटियों के घर उजड़ गए हैं, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखें, मौलवी बेचारा क्या कर सकता है। मौलवी मिंबरों पे बैठ के, मौलवी कैमरों के सामने बैठ के ये बात कह रहे हैं। मौलवियों ने किताबों में ये बात लिख दी है कि इस्तिखारा खुद करें, इस्तिखारे की दुआ भी लिख दी है, तरीका भी बता दिया है, और तरीका मंसूब भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ किया है। तो अब वो इस्तिखारा खुद करना चाहिए ना। नहीं, अगर और फिर उसमें ज़रा थोड़ी सी चली जाती है आसानी की तरफ, ये भी काम कोई और करके दे दे हमें, हम ना करें, हमसे कुछ ना हो, हम ना करें कुछ, तो फिर जिसने किया है उस बेचारे ने तो वो ही करना था। आगे जो अल्लाह पाक ने सिलसिला चलाया है वो अल्लाह की मर्जी है, ठीक हो गया। नहीं, और अल्लाह ने भी कहा ना कि आपको इशारतन या वैसे मैं बताता हूँ, देखिए ख्वाब में पता चल जाता है या वैसे पता चल जाता है? ख्वाब में भी अल्लाह पाक दिखा देते हैं और वैसे भी पता चल जाता है इशारे किनारे से। दूसरी बात,
اگر آپ یہ کہیں نا کہ آپ استخارے کی دعا کو پڑھ کے سوئیں گے اور آپ کو خواب میں دکھایا جائے گا، آپ کو بتایا جائے گا، فلم چلائی جائے گی، کوئی آ کے آپ کو آ کے آپ کو گائیڈ کرے گا، تو ایسی صورت نہیں ہے. آپ نے دعا پڑھ کے سوئے ہیں، نفل پڑھ کے سوئے ہیں، سنت کے مطابق سوئے ہیں، صبح آپ اٹھے ہیں، آپ کا دل مطمئن ہے، آپ کو شرح صدر ہے اس کے کام کرنے پہ، آپ کریں، اللہ اس میں خیر دیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی چھوٹے چھوٹے استخارے موجود ہیں دعاؤں کی صورت میں کہ اللہ سے یہ دعا کریں. بیسیکلی دعا ہے. ہاں یہ دعا ہی دعا ہے، تو وہ آپ کریں اللہ کی طرف سے. کیوں مولویوں کی طرف آتے ہیں؟ ہمارا تو مشن ایجنڈا ہی یہ ہے کہ نہ جائیں کسی کی طرف، ہر چیز موجود ہے. آپ نے خود اس کو بتایا کہ دیکھیں آپ کے کریں. پاس بھی لوگ آتے ہیں اور آپ بھی کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس آتے ہیں، آپ ہماری ویڈیوز دیکھ لیں، ہم یہ بات کہتے ہیں، ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ اس کو خود کریں. کریں. رہنمائی کی ضرورت ہے، ہم رہنمائی کرتے ہیں. پھر بھی اگر لوگ آنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آ جائیں. ہم روکیں گے تو جادوگروں کی طرف جائیں گے، ایمان خطرے میں پڑے گا. ہمارے پاس اگر کوئی آتا ہے، اس کے دل دماغ میں کوئی اشکالات ہیں، یا وہ کسی اور طرف ہے، شرک کے اندر مبتلا ہے، یا کسی اور کوئی ذہن اس کا بنا ہوا ہے، تو ہم اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں اپنی آخرت سنوارنے کی نیت سے. اچھا آخرت اب میں اس کی مثال دیتا ہوں. یہاں پہ ایک بندہ آیا، ہم نے یہ بات اعلیٰ اعلان کی ہے کہ ہم طلاق کا نہیں کرتے، استخارہ نہیں، اور طلاق کا عمل نہیں کرتے، یعنی میاں بیوی میں جدائی کا عمل نہیں کرتے. یہ تو میرے خیال میں شیطان کا کام ہے، اس طرح کا کام کر رہے ہیں لوگ. اب یہاں پہ بندہ آیا ہے، اس نے میری منتیں کی ہے بڑے تعلق واسطے. میں نے کہا جی یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ ہم طلاق کا عمل کسی کے لیے نہیں کریں گے. ایسے ہوتا ہے یہ عمل؟ ہوتے ہیں، طلاق کا نہیں کریں گے. اس نے مجھے یہ کہا جی ٹھیک ہے آپ نہیں کریں گے تو دنیا بھری پڑی ہے، میں کسی کے پاس بھی جاؤں گا، میں نے یہ کروا کے چھوڑنا ہے. پھر اس کو سمجھایا، لیکن وہ اپنی بات پہ. ہم کافی دیر اس پہ لگانے کے بعد اس کا دماغ تھوڑا سا نیچے آیا. میں نے کہا یار درگزر کرو، معاف کرو، اللہ ہے، وہ سارے سلسلے سارے فیصلے کر دے گا. لیکن اس کی سوئی اسی جگہ پہ تھی کہ میں نے یہ طلاق کروا کے چھوڑنی، میں نے یہ بدلہ لے کے چھوڑنا. کتنی ساس، کتنی بہویں، کتنی ساس گئی ہوں گی طلاق کروانے کے لیے اپنے بیٹے کی. تو اس طرح تو طلاق کر یہ تو عام ہو جائے، پھر طلاق کرانا تو چھوٹا سا مسئلہ بن جائے. تو بہت ساری طلاقیں ہو رہی ہیں. اچھا اس کا جادوگر کروا رہے ہیں، جادوگر کے ذریعے. ہاں ہمارے پاس آتے ہیں، جبکہ ہم نے اعلان کیا ہے. میرے پاس خاتون آئی ہے بیچاری، روئی، اس کے خامد نے دوسری شادی کر لی، آج ہی کی بات ہے، اس نے دوسری شادی کر لی، اس نے آنسو گیرے ہیں. بندے کا دل نرم ہوتا ہے، موم ہوتا ہے. میں نے اسے کہا آپ میری بہن ہے، آپ کی والدہ ساتھ ہے، آپ کی بہن ساتھ ہے، آپ کی والدہ بوڑھی ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے. میں یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کے خامد کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کرنے کا عمل کروں، تاکہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو اور وہ آپ کو لے کے جائے، آپ کے ساتھ ٹھیک ہو. وہ کہتی تھی نہیں، جو دوسری ہے اس کو وہ فارغ کرے، اس کو گھر سے نکالے اور مجھے اپنی جگہ پہ لے کے جائے. میں نے اسے کہا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے ہمیں. تو یہ چل رہے ہیں جو بیچارے دوسری شادی کرتے ہیں، پہلی یہ کہتی ہے کہ اس کو فارغ کریں، دوسری آنے والی یہ کہتی ہے کہ اس کو. کیا آپ نہیں سمجھتے ان کے گھریلو جھگڑوں کی جو بنیاد ہے وہ سائیکولوجیکل ایشوز کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے؟ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ انا نہیں، میں اس کو کیوں برداشت کروں، یہ کون ہوتی ہے میرے گھر میں آنے والی. حالانکہ خامد بیچارہ حقوق پورے بھی کر رہا ہوتا ہے، ہر چیز دے بھی رہا ہوتا ہے، اپنی پوری ذمہ داری نبھا رہا ہوتا ہے، لیکن ایک دل میں خود سے بھی بات آ جاتی ہے، اور بعض اوقات اوپر والے جو بھرنے والے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ خراب کرتے ہیں. میں آپ کے توسط سے ایک ریکویسٹ کروں گا آپ سے عوام کے ذریعے کہ جتنی عورتیں اور جتنی مائیں، جتنی بہنیں بیچاری عاملین کا شکار ہو رہی ہیں، جو بالکل ہی دکانداری کر رہے ہیں، سیکشولی ابیوز بھی ہو رہی ہیں اور دوسرے معاملات بھی ہو رہے ہیں، کیا ان کے لیے ہم کوئی ویڈیو بنا کر پیغام دے سکتے ہیں یوٹیوب میں کہ اگر آپ اس مسئلے کا حل یہ ہے، اس مسئلے کا حل ایسے کریں، اس مسئلے کا حل ایسا کریں؟ تو یہ تو صدقہ جاریہ ہو جائے گا حیات اور اس کے مرنے کے بعد بھی. تو یہ عاملین آگے کیوں نہیں بتاتے؟ آن لائن آج کل تو ویسے بھی آن لائن آپ یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالیں، ہزاروں لوگ دیکھ لیتے ہیں، لاکھوں لوگ دیکھ لیتے ہیں. تو اس طرف کیوں نہیں آتے؟ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس آئے، میں عمل کروں، اس کے بعد یہ حل ہوگا، یہ خود نہ پڑے. ہونا ایسے ہی چاہیے، ایمانداری اسی کا نام ہے. جی کون کرے گا یہ پہل اس میں؟ ہم الحمدللہ کر رہے ہیں، ہم پوری ایمانداری کے ساتھ
اور فی سبیل اللہ بتا رہے ہیں اور پوری اجازت کے ساتھ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں اور مکمل عمل بتا رہے ہیں. اور کسی عمل میں بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو اس کے کرنے کی اجازت نہیں ہے, یہ بڑا سخت ہے, آپ اس کے قریب نہیں جائیے گا, اس طرح کا آپ نے کروانا ہو تو آپ ہمارے پاس آئیے گا, جس طرح کے دوسرے لوگ کرتے ہیں. وہ اگر بتانے پہ بھی آئیں تو ادھورا عمل بتا کے پھر ان سے کہتے ہیں جی ہماری طرف آپ پلٹیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو رہنمائی کی ضرورت ہے تو وہ ہماری طرف آئے. عمل ہم نے پوری ترتیب کے ساتھ بتا دیا ہے. ضرورت کے جو عملیات ہیں ان کو میں نے پریکٹیکل بھی کر کے دکھایا لوگوں کو کہ اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ ان کو اس طریقے سے کر کے اپنے استعمال میں لائیں, خود گھر میں فائدہ اٹھائیں اس کے لیے. یہ آپ کی ویڈیوز نیٹ پہ پڑی ہیں؟ بالکل موجود ہیں. اس میں آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جن حاضر کیسے کیا جا سکتا ہے. جن کوئی عام مخلوق تو ہے نہیں کہ ہر بندہ اس کے ساتھ چھیڑخانی کرے. نہیں, کلام پاک کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے. کلام پاک کے سامنے بالکل کچھ نہیں ہے. آپ وہی پڑھ رہے ہیں, میں بھی وہی پڑھ رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں, آپ ایک میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں, ادویات موجود ہوتی ہیں, نیٹ پہ بھی ادویات موجود ہیں. تو اب گھر میں اگر کوئی بندہ مریض ہو جاتا ہے تو تھوڑی بہت دوائی کی ضرورت ہو تو وہ تو بندہ لا سکتا ہے اور اس کو استعمال کر سکتا ہے اپنے طریقے سے. اگر آپریشن کرنا پڑے تو کیا اس کو دیکھ کے اسی ترتیب سے گھر میں کیا جا سکے گا؟ تو جنات کے مسائل جو ہیں یہ آپریشن کی طرح ہیں. یہ میں بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں اصل انسان کی طاقت نہیں ہے, اصل اس کلام کی طاقت ہے جو آپ کے منہ سے الفاظ جو ہونے ہیں, اصل تو وہی ہے نا. جی. تو انسان تو کوئی بھی پڑھے اس کا مفہوم تو وہی ہے نا. اگر میں پڑھ رہا ہوں قرآن پاک کا ترجمہ تو وہی ہے, جو آپ پڑھ رہے ہیں دم کر رہے ہیں اس کا بھی ترجمہ وہی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی زبان سے زیادہ اس کو اثر ہوگا, میری زبان مطلب میرے پڑھنے سے کم اثر ہوگا, اس کی کیا وجہ ہے؟ جی, ایک بات تو یہ ہے کہ جن مریض پہ حاضر کرنا, اس کے لیے جو قرآنی آیات ہیں وہ ہم نے بتائی ہوئی ہیں. اب جن حاضر ہو جائے اس کو جلانا, اس سے جان چھڑانا اور اس کو مریض سے نکالنا, اس کی بھی پوری ترتیب میں نے بتائی ہوئی ہے. اب سوال ہے آپ کا کہ عام بندے کی زبان میں اور آپ کی زبان میں کیا فرق ہے, زیادہ اثر کس میں ہوگا؟ ایسے ہی ہے. دیکھیں کلام پاک ہے, کوئی بھی پڑھے گا تو اثر رکھے گا, لیکن عملیات کا جو کام ہوتا ہے یہ ایک روحانی طاقت سے ہوتا ہے. اور روحانی طاقت جس کے پاس جتنی زیادہ مضبوط ہوگی جنات اس سے زیادہ ڈریں گے. بعض عاملین اتنے مضبوط ہوتے ہیں روحانی اعتبار سے کہ وہ مریض کے سامنے آتے ہیں تو جن کو ہاتھوں پاؤں کی پڑ جاتی ہے, وہ فوراً منت سماجت پہ آ جاتا ہے, فوراً حاضر ہو جاتا ہے, فوراً راستہ لے لیتا ہے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی روحانی قوت کمزور ہوتی ہے اور جن انہیں مارنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں, نقصان پہنچا جاتے ہیں ان کا. یہ ہمارے یہاں کیوں زیادہ جنات کا رجحان ہے اور اس کے بارے میں انفارمیشن بہت زیادہ پڑی ہے؟ عامل بھی تب انسان بنتا ہے نا جب کوئی پرابلم ہو رہی ہو. تو اس کے پیچھے وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنات زیادہ تر ادھر ہی کیوں, اس ریجن میں کیوں زیادہ تر لوگوں پہ اثرات انداز ہو رہے ہیں؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہیں پہ ہیں؟ صرف نہیں ہے تو ہر جگہ نا, اثر انداز ادھر زیادہ ہو رہے ہیں. نہیں سر, میرا باہر آنا جانا ہوتا ہے. ابھی میں آذربائیجان, سیر کی جگہ ہے, لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں, لیکن ہم گئے ہیں, سیر بھی اللہ نے کروائی ہے, لیکن ہم روحانی علاج کے لیے گئے ہیں, جادو جنات کا مسئلہ حل کرنے کے لیے. اور بحرین کے اندر میں 3 چکر لگائے ہیں, میں نے تینوں روحانی جادو جنات کے مسائل ہیں. جادو جنات کے مسائل سعودیہ میں ہیں, مکہ میں ہے. دیکھیں جنات ہر جگہ پہ موجود ہیں, جادو بھی موجود ہے, نظر بد بھی موجود ہے. کوئی بندہ یہ کہے نا کہ یہاں کیوں ہے وہاں کیوں نہیں, ہر جگہ پہ موجود ہے. بچے گا وہی جو عمل کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ جو آپ نے بتائے ہوئے ہیں. اچھا مفتی صاحب, کہتے ہیں کہ نظر بد جو ہے انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. مختلف چیزیں ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ انڈا وار کے دے دیں, اس طرح کے کر لیں. کلام پاک میں بہت زیادہ طاقت ہے. آپ ہمیں یہ بتائیں, بلکہ ہماری رہنمائی کریں کہ اس کلام کے ذریعے ہم کون سی سورہ پڑھیں یا کیا پڑھ کر دم کیا جائے جس سے نظر بد بالکل ختم ہو جائے. قرآن پاک کے 29ویں پارے کی دوسری صورت ہے, سورہ نون, اور سورہ قلم بھی اس کو کہتے ہیں, نون والقلم وما یسطرون. اس کی آخری 2 آیات ہیں, وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. نظر بد ثابت بھی انہی آیات سے ہوتی ہے اور نظر بد کا توڑ بھی یہی 2 آیات ہیں. آنڈا وارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 7 مرتبہ چھوٹا بڑا جانور تک آپ 7 مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں, پانی پہ دم کر کے پلائیں, نظر بد ختم ہو جائے گی. اس کے ساتھ
جو سب سے بہترین دم ہے وہ ہے جو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ تک پہنچایا کہ آپ اس کو حسنین کریمین کے اوپر پڑھ کے دم کیا کریں نظر بد کے لیے. وہ ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ پڑھ کے دم کیا جائے بچوں پہ، بڑوں پہ، چھوٹوں پہ، تو نظر بد سے حفاظت ہوگی. باقی آج کل جو دور ہے اس میں نظر بد زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حسد ہے. ہم سب کسی کی خوشی کو دیکھ کے ہماری زبان سے ماشاءاللہ نہیں نکلتا. کہنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، یار اللہ نے اس کو دیا ہے، اسی اللہ سے اپنے لیے مانگے، اللہ آپ کو بھی دے گا. جتنا حسد دل کے اندر رکھیں گے، جتنا کسی کے لیے بغض اپنے دل کے اندر رکھیں گے، اتنی آپ کی زندگی جو ہے نا اندر ہی اندر آپ کو ختم کرتی چلی جائے گی اور گناہگار الگ سے ہوتے جائیں گے. بالکل صاحب، بہت سارے لوگ نا زندگی کی ساری سہولیات ہوتی ہیں ان کے پاس، سارے معاملات ہوتے ہیں، اچھی فیملی ہوتی ہے، رہنے کو اچھا گھر ہوتا ہے، چڑھنے کے لیے اچھی گاڑی ہوتی ہے، مگر وہ دلی سکون سے بالکل خالی ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صرف سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ کون سے ایسے اذکار ہیں جو اللہ کے حضور ان لوگوں کو نزدیک لے کے جائیں اور ان کی زندگی تھوڑی سی آسان ہو جائے. اللہ پاک اگر کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا، گاڑی بنگلہ کوٹھی یودا واپس نہیں لے. اللہ اس کو ہو سکتا ہے زیادہ دیتے ہوں. وہ ایک واقعہ بنی اسرائیل میں لکھا ہوا ہے، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن وہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نوجوان تھا، بڑا کو خراب قسم کا بندہ تھا. تو اس وقت چونکہ رہبانیت جائز تھی، لوگ قبرستانوں میں، جنگلوں میں بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے. تو ایک اللہ والے قبرستان میں بیٹھے عبادت کر رہے تھے. تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ اسی دن ایک لڑکی کا انتقال ہوا، نوجوان لڑکی کا. اس کی قبر تھی تازی. وہ نوجوان لڑکا آیا، آ کے اس نے قبر کو کھولا، اس میت کو باہر نکالا، اس کے کفن کو کھولا اور اس میت کے ساتھ زنا کیا. پھر اس کو بند کیا اسی طرح. وہ دیکھ رہے تھے. کہتے ہیں میرے دل میں یہ تھا کہ میں دیکھوں کہ اس پہ اللہ کا کون سا عذاب آتا ہے، کیونکہ بہت بڑا جرم اس نے کیا ہے. وہ نوجوان قبر بند کر کے چلا، یہ بھی پیچھے پیچھے چل دیے اب دیکھنے کے لیے کہ اس پہ اللہ کا کون سا عذاب آتا ہے. تو چلتے ہوئے نا اس نوجوان کو ٹھوکر لگی پاؤں میں، تو نیچے سونے کی اینٹ تھی، وہ اس نے پکڑ لی. اگلے دن اس نے فروخت کی، جانور خرید لیے، مطلب سلسلہ اس کا بڑھ گیا. چل پڑا. یہ اللہ والے جو تھے برداشت نہ ہوا، دل کے اندر ایک وہ تھی. اللہ سے عرض کرنے لگی، اللہ میں اس نے جرم کیا تھا، میں تو اس کے اوپر آپ کی جو سزا آنی تھی اس کو دیکھنا چاہ رہا تھا، لیکن یہاں پہ تو آپ کی کرم نوازی ہو گئی ہے. سمجھ سے باہر ہے معاملہ. تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اس بندے نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ میں اسے معاف نہیں کرنا چاہتا تھا. اس وجہ سے میں نے اسے دنیا کے کاموں میں لگا دیا، دنیا کی رونق میں اسے لگا دیا. اب یہ اسی میں مگن رہے گا. اگر یہ غربت میں ہوتا تو کسی نہ کسی دن اس کو میری یاد آ جانی تھی، اس نے معافی مانگنی تھی. اور جب بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں اسے معاف کرتا ہوں. تو اللہ پاک جو ہے کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو دنیاوی چیزیں اس سے واپس نہیں لیتے، اللہ اپنے نام کی لذت واپس لے لیتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو اس کا دل نہیں کرتا، ذکر کرنے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا. آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا اور سنا ہوگا کہ ان سے کہا جائے نا او یار نماز پڑھیں، چھوڑو یار دل نہیں کر رہا. بالکل ایسے سنا. تلاوت کر لیں، یار دل نہیں کرتا. دل کیوں نہیں کرتا؟ کہ دل کے اوپر مور لگی ہوئی ہے، سیاہی، اللہ ناراض ہو گئے ہیں. اب دل کے اوپر جو سیاہی لگتی ہے، جو زنگ لگتا ہے، وہ کس سے ختم ہوتا ہے؟ وہ ذکر سے ہوتا ہے. جیسے لوہے کے اوپر زنگ لگ جائے تو وہ ریگ مار سے ختم ہوتا ہے، ایسے ہی دل کے اوپر اگر زنگ لگ جائے تو وہ اللہ کے ذکر سے ختم ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل کو سکون جو ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہوئے. عام حالت میں بھی رات کو سونے سے پہلے بندے کو اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اللہ سے سونا چاہیے، استغفار کر کے اللہ سے سونا چاہیے. حضور علیہ السلام کی ذات بخشی بخشائی ذات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ استغفار کیا کرتے تھے. 70 مرتبہ بھی آتا ہے، 100 مرتبہ بھی آتا ہے. اور آپ نے صحابہ سے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو استغفار کیا کرو، اللہ کو بڑا پسند ہے. اگر تم استغفار نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں لے جائے گا، تمہاری جگہ ایسی مخلوق کو لے آئے گا، ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ بھی کریں گے اور استغفار بھی کریں گے اور اللہ کو وہ پسند ہوں گے. طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا.
خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار پایا گیا. اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں. 80 سال کا گناہگار شخص اللہ کے دروازے پہ آ کے ایک آنسو بہا دے تو اللہ بغیر تانا دیے اس کے ساری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے رکھ دیتے ہیں. تو اللہ کی طرف بندے کو متوجہ رہنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، کلمہ پڑھنا چاہیے، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے. اور اگر اللہ کا زیادہ محبوب ہونا ہے نا تو پھر اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تمہیں میری محبت چاہیے نا اور تمہیں چاہیے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں تو پھر میرے محبوب سے محبت کرو، میرے محبوب سے محبت کرو. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنتوں کو اپنایا جائے، آپ کے طریقوں کو اپنایا جائے اور آپ کی ذات پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو سارے ٹیسٹ بھی کروا لیے، ڈاکٹرز کے پاس بھی چلے گئے، بیماری تشخیص نہیں ہوتی، طب کا بھی دیکھ لیا، حکمت میں بھی چلے گئے، مگر اندر ہی اندر کوئی چیز انہیں کھا رہی ہوتی ہے، تباہ کر رہی ہوتی ہے. تو ایسی بیماری کے لیے آپ کو وظیفہ بتائیں گے ضرور ہمیں؟ جی بالکل. ایسی بیماریوں کے لیے بے شمار وظائف قرآن پاک کی صورت میں موجود ہیں. سورہ الرحمن کا عمل بھی ہے، یہ میں اکثر بتاتا ہوں اور بہت سارے لوگوں نے کیا ہے، اس کا فائدہ بھی ہو. یہ ایک گھڑا لے لینا ہے مٹی کا، اس کو پانی سے بھر لینا ہے. یہ لا علاج امراض کے لیے. جی میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا. اس کے اوپر آپ نے سورہ رحمان کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پانی کو دم کر دینا ہے، پھر مریض اس پانی میں سے پانی پیتا رہے. جب پانی ختم ہو جائے پھر گھڑے کو بھرے، اس کے اوپر پھر 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھتا رہے. اس پانی کو اپنے استعمال میں رکھے، جیسے جیسے پانی وجود کے اندر جائے گا ویسے ویسے اللہ بیماریوں کو ختم کرتا چلا جائے. اور اس کے ساتھ اگر کوئی بہت ہی زیادہ لا علاج مسئلہ ہے تو اس کے لیے آپ سورہ فاتحہ کا عمل بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی بہت زبردست عمل ہے. 3 دفعہ آپ نے پڑھ کے؟ نہیں. اس کی ترتیب یہ ہے، یہ ہر حاجت کے لیے، ہر ضرورت کے لیے، ہر مشکل کے حل کے لیے، ہر اٹکے ہوئے کام کے لیے، شادی کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے، مطلب کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے تو آپ اس کے لیے اللہ کے حضور آپ پیش ہو سکتے ہیں. بالکل. ترتیب یہ ہے کہ آپ نے فجر کی سنتیں پڑھنی ہے، جیسے ہی اذان ہو ویسے ہی آپ 2 رکعت نماز سنت پڑھ لیں. اس کے بعد 41 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. 1 منٹ کے اندر آپ 3 سے 4 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ سکتے ہیں. اگر بہت زیادہ آہستہ کر کے پڑھیں گے تو آپ 2 دفعہ پڑھ لیں گے. یہ بسم اللہ کی میم جو ہے ہاں یہ وصل کرنا ہے. اب 1 منٹ میں 2 مرتبہ بھی پڑھیں تو 20 منٹ ہے، یعنی آذان کے بعد جماعت تک تقریباً 15-20 منٹ اتنا وقت ہوتا ہے. آپ اس کو پڑھیں، پانی کے اوپر دم کریں، نمک چینی کے اوپر دم کریں، گھر میں ان کو استعمال کریں. ایک تو گھر میں برکت رہے گی، بیماریاں اس سے ختم ہوگی اور گھر میں اتفاق اتحاد رہے گا. یہ بہت زبردست عمل ہے، اس کو کرنا چاہیے، عام روٹین میں بھی کرنا چاہیے. بہت سارے لوگوں نے اس کو کیا، استفادہ لیا. ہاں میں نے ایک دوست کو یہ عمل کروایا تھا. اب وہ لوگوں کو دم کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے نا، یعنی ان کے اندر ایک روحانی قوت پیدا ہوگی، اللہ پاک نے انہیں نواز دیا. اب سورہ فاتحہ وہ کسی کو 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، درد ہو رہی ہے، کسی کو مسئلہ ہو رہا ہے تو اللہ اس کو شفا عطا فرماتے ہیں. وہ صحابی کا بھی واقعہ ہے نا کہ انہوں نے جب دم کیا تھا 40 بکریاں لی تھی تو معاملہ حضور کی خدمت میں آیا. آپ نے صحابی سے پوچھا کہ دم کیا تھا؟ کہ یا رسول اللہ مجھے تو کچھ اور نہیں پتا تھا، آپ کی زبان سے سنا تھا کہ سورہ فاتحہ ام الشفا ہے تو میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ نے شفا دے دی. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگوں سے ملے اور لوگوں کے دلوں میں اتر جائے، اس کی محبت ہو جائے، لوگ اس کی رسپیکٹ کریں، عزت کریں اور اس کا جو وقار ہے وہ معاشرے میں قائم رہے. تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے، انسان اگر اس کے ساتھ کرتا رہے تو اس کے گناہوں پہ پردہ ڈلتا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا وقار اور اس کا جو رتبہ ہے وہ اس معاشرے میں برقرار رکھیں گے. کوئی ایسا وظیفہ عطا فرمائیں گے پلیز؟ جی بالکل وظائف ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ پہلے فرائض ہیں پھر وظائف ہیں. بالکل. لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں اور وظائف پہ ہی مکمل انحصار کرتے ہیں. اگر لوگوں کے دلوں میں عزت احترام پیدا کرنی ہے تو خود بھی اپنے اخلاق اچھے کرنے ہوں گے.
لوگوں سے محبت سے پیش آنا ہوگا. اگر کسی کو محبت دیں گے تو وہ واپس محبت دے گا. اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر کوئی وظیفہ کرنا چاہے محبت کے لیے، اپنے وقار کو، اپنی عزت کو لوگوں کے دلوں میں بڑھانے کے لیے، تو وہ تیسرا کلمہ، یہ مفتی ادریس صاحب نے بتایا تھا. انہوں نے کہا تسخیر کے لیے، اسے تسخیر کا عمل کہتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف جھکتے چلے آئیں، لوگ آپ کے ساتھ مانوس ہوتے چلیں، لوگ آپ کے ساتھ محبت کریں. آپ کسی محفل میں جائیں، لوگ آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں. آپ کسی جگہ جائیں، لوگ آپ کو محبت عزت کے ساتھ پیش آئیں. لوگ آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ترسیں. اسے تسخیر کا عمل کہتے ہیں. انہوں نے فرمایا تسخیر کے بہت سارے عمل ہیں، تیسرے کلمے سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں ہے. اللہ کی تعریف بندہ کرتا ہے نا، تو جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے نا، کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ، چونکہ ساری دنیا کے دل اللہ کے قبضے میں ہے، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں. ہاں، تو بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ پھر اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو. جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں، داتا علی حجویری، بابا فرید الدین گن شکر، اور جتنے بھی گزرے ہیں، اولیاء کرام گزرے ہیں، ہم نے ان میں سے کسی کو دیکھا ہے؟ کسی کو. لیکن جہاں ان کا نام آئے عزت و تکریم آتی ہے. بالکل. کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کا ایک، میرے خیال میں تو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی گئی یہ ساری محبت. شاہ شمس تبریز ہم نے نہیں دیکھے، نہیں، اولیاء کرام کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن جیسے ہی نام آتا ہے ادب کے ساتھ ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں، دل کے اندر ایک محبت عقیدت پیدا ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ کسی ولی اللہ کے متعلق غلط زبان کہے تو ادنا ایمان رکھنے والا بندہ بھی یہ کہے گا یار انہیں کچھ نہیں کہے، مجھے جو کہنا ہے کہہ لے. بندہ اپنے ماں باپ کو گالی برداشت کر لے گا، لیکن کسی اللہ کے ولی کے متعلق کچھ برداشت نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق تھا، وہ اللہ کے گیت گاتے گئے، اللہ نے بدلے میں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. لوگوں نے ان کو دیکھا نہیں ہے مگر پھر بھی محبت کرتے ہیں. ہاں، بہت زیادہ کرتے ہیں. تو جو اللہ کی حمد و ثنا کرے گا، جو اللہ کی تعریف کرے گا، اللہ اس کے لیے دنیا کو مسخر کرتے چلے جائیں. مفتی صاحب، وسعت رزق کے لیے کوئی وظیفہ آپ بتائیں، بیکاز اس ٹائم معاشرے میں اگر کوئی سب سے بڑی وجہ جو پریشانی کی بن رہی ہے، میرے خیال میں وہ رزق کی پریشانی ہے. لوگ بڑے اس سے متاثر ہو رہے ہیں. بہت سارے وظیفے ہم نے بتائے ہوئے ہیں، اور میری یہ کوشش اور ترتیب ہوتی ہے کہ ہم مستند بات بتائیں جو خلاف شرع بھی نہ ہو، اور پھر اس کے مثبت اثرات بھی ہوں اور ہم نے حاصل بھی کیے ہوں. تو ایک وظیفہ تو ہے وسعت رزق کے حوالے سے، اس اعتبار سے کہ کوئی بندہ کام کر رہا ہے، اس کی دکان ہے، اس کی فیکٹری ہے، اس کا کارخانہ ہے، اس کا آفس ہے، وہاں بیٹھ کے اس کا ایک کام ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا کام وسیع و عریض ہو، پھلے اور پھولے، زیادہ گاہک ہوں اور زیادہ مطلب آمد و رفت ہو لوگوں کی آنے جانے. اس حوالے سے اگر کوئی وظیفہ کرنا چاہتا ہے تو وہ سورہ رحمان کا وظیفہ ہے. ترتیب اس کی یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اس کو کرنا ہے، جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، میٹھی میٹھی پیاری پیاری اس کی کرنیں ہوتی ہیں، تو ان کرنوں کی طرف دیکھ کے کرنا ہے. اور میں یہ بتا دوں کہ یہ میں نے خود کیا ہے اور اس کے اثرات میں نے بڑے اچھے سے دیکھے ہیں، اللہ نے عطا فرمائے. اور پھر اس کے علاوہ ہم بخل سے کام نہیں لیتے. ہمیں اگر کوئی چیز بڑوں سے ملی ہے تو اس کو آگے پہنچانا. ہاں، ہم جب بڑوں سے لیتے ہیں تو ساتھ میں ہی ہم اجازت لے لیتے ہیں، جی آپ کی طرف سے بتانے کی اجازت ہے، تو وہ بھی کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں. کہتے ہیں قرآن پاک بتانے کے لیے تو آپ کو کسی کی اجازت نہیں چاہیے میرے خیال میں. کچھ وظائف اعمال ہوتے ہیں، ان کی ایک ترتیب ہوتی ہے، تو اجازت کی اس میں ضرورت ہو جاتی ہے. عبادت کے لیے ثواب کی نیت سے آپ کوئی بھی تلاوت کریں، کوئی بھی عمل کریں، کوئی نہیں. لیکن کسی خاص مقصد کے لیے اگر کسی کو کرنا ہے، کسی چیز کو استعمال میں لانا ہے، تو اس کے لیے اجازت ضروری ہے، صاحب فن کی، استاد کی. یہ سورہ رحمان کتنی بار پڑھنی ہے آپ بتا رہے تھے؟ ایک مرتبہ پڑھنی ہے. ترتیب یہ ہے کہ سورج کی ان دھیمی کرنوں کو دیکھتے ہوئے تلاوت کرنی ہے. جہاں پہ آئے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہاں انگلی آسمان کی طرف اٹھانی ہے، پھر نیچے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر نیچے. ایک مرتبہ پڑھنی ہے، 5 منٹ لگیں گے، لیکن اس کو کرنا تسلسل کے ساتھ ہے. اس کے ایسے اثرات ہوں گے کہ پوری دنیا سے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں. سبحان اللہ.
پوری دنیا سے. یہ شکر ادا کرنے کی بھی ایک وہ ہو سکتی ہے کہ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. بالکل ایسے ہی ہے جی. اور اس میں شکر بھی آ جائے گا آپ کا سب کچھ. اگر کوئی بندہ یہاں پہ اعتراض کرے کہ سورج کی طرف دیکھ کے عبادت کرنا حرام ہے، تو میں واضح کر دوں کہ یہ سورج کی طرف دیکھ کے عبادت نہیں ہو رہی، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے. اللہ کے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی جا رہی ہے. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو کرنیں ہیں نا، وہ جہاں جہاں پڑتی ہیں اللہ وہاں وہاں آپ کے لیے دنیا کو مسخر کر دیتا ہے. اور یہ مشاہدہ ہے، جب مجھے یہ عمل بتایا گیا تھا تو بتانے والوں نے یہ کہا تھا کہ دنیا اللہ آپ کے لیے مسخر کر دے گا. تو اس وقت بڑا عجیب سا لگا تھا، کیونکہ ایک چھوٹے سے علاقے میں اس وقت ہم تھے جب ہم نے اس عمل کو سٹارٹ کیا. کیسے؟ ہمیں تو لاہور میں کوئی نہیں جانتا. تو پھر اللہ نے دکھایا کہ پوری دنیا سے لوگ رابطہ کرتے ہیں محبت اور عقیدت کے ساتھ. آج ایک فیملی آئی تھی، میں نے اس کے بعد 2 نفل پڑھے ہیں شکرانے کے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے لوگوں کے دلوں میں تو نے اتنی محبت ڈالی ہے. باخدا انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اور کام نہیں، ہم سنتے ہیں اور آپ کی زیارت کے لیے آئے. سبحان اللہ. تو اللہ کا شکر، اللہ نے مطلب دلوں میں محبت ڈالی ہے نا. تو یہ سورہ رحمان کی تلاوت وسعت رزق کے لیے اس اعتبار سے بہتر ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کا پھلے گا پھولے گا. اگر آپ کام کر کوئی نہیں رہے اور چاہتے ہیں کہ اللہ کو سلسلہ لگائے چل پڑے، تو اس کے لیے نا سورہ مزمل جو ہے یہ بہت زبردست ہے. تھوڑی سی اس پہ مشقت ہے، استقامت ہے، نماز کی پابندی. فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھیں، ظہر کے بعد 2 مرتبہ، عصر کے بعد بھی 2 مرتبہ، اور مغرب کے بعد بھی 2 دفعہ، اور عشاء کے بعد بھی 2 مرتبہ. ٹوٹل 11 مرتبہ سورہ مزمل ہو جائے گی. یعنی فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھنی، ٹوٹل 11 مرتبہ یہ ہو جائے گی. 11 مرتبہ روزانہ سورہ مزمل کے پڑھنے کا اہتمام بندہ کر لے، اللہ رزق کے ایسے اسباب پیدا کر دیں گے، ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ بندہ حیران رہ جائے گا. اور میں حقیقت کہہ رہا ہوں، کتنے دن کرنا ہے متواتر؟ یہ متواتر کرنا ہے 41 دن. 41 دن کے بعد پھر جیسے آپ کو ضرورت ہو آپ سورہ مزمل کو پڑھیں، اللہ آپ کو عطا فرما دے گا. بے شمار دفعہ ایسا ہوا ہے، ضرورت پڑی ہے لیکن کوئی سبب نظر نہیں آ رہا، سبب نظر نہیں آ رہا تو اللہ کر دیتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں سفر پہ آیا، مجھے ضرورت تھی تقریباً کوئی 40 سے 50 کی، تو سفر میں تھا، میں نے سورہ مزمل کو پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے اس کو نا میں نے تقریباً اتنی دفعہ پڑھا. اللہ جانتا ہے، اور میں حقیقت بتا رہا ہوں، یہ ترغیب کی نیت سے بتا رہا ہوں، کوئی سبب نہیں تھا بظاہر، لیکن شام سے پہلے بندے نے سکرین شاٹ میرے موبائل پہ بھیجا اور اللہ کی قسم اس نے یہ کہا کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. کلام پاک میں تو بہت طاقت ہے. تو اگر آپ یعنی رزق کے اسباب پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سورہ مزمل پڑھی جائے، اور اگر وسعت رزق ہو تو اس کے لیے سورہ رحمان پڑھی جائے. سورہ رحمان. اور پھر یہ تیسرا کلمہ ہے نا، یہ حدیث پاک میں بھی بتایا گیا ہے کہ فجر کے بعد اس کو پڑھیں، اللہ پاک رزق میں برکت عطا فرمائیں گے. مفتی صاحب، بہت سارے ایسے والدین ہیں جو اپنا سارا کچھ بیچ بٹا کے اپنی اولاد پہ لگا دیتے ہیں، ان کی تعلیم پہ لگا دیتے ہیں، ان کی پرورش پہ لگا دیتے ہیں. وہی اولاد جب وہ ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں یا ضعیف ہوتے ہیں، ان کو تنگ کرتی ہے، ان کو گالی گلوچ کرتی ہے، انہیں اکثر اوقات اولڈ ایج ہوم میں بھجوا دیتی ہے. تو اولاد کو راہ راست پہ لانے کے لیے کوئی وظیفہ عنایت کریں گے آپ؟ جی، اولاد اور بیوی ان دونوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے، ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے، ان کو فرما بردار کرنے کے لیے دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اس کو سر سجدے میں رکھنا ہے اور 19 مرتبہ پڑھنا ہے روز. سجدے کی حالت ایک ایسی حالت ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے نا تو وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو سجدے میں 19 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. بیوی بھی فرما بردار، اولاد بھی فرما بردار. تو لاسٹ 2 وظائف ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ نوکری تلاش کرنے کے لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی گریجویٹ ہوئے ہیں اور بیچارے نوکری نہیں مل رہی ان کو.
تو نوکری کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہے جس سے ان کی مشکلات ذرا آسان ہو جائیں؟ جی جی بالکل وظائف ہیں ایسے ہمارے بھائی جو ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ جمعے والے دن پہلے وقت میں مسجد میں جائیں. امام جب پہلا خطبہ دینے کے بعد وہ بیٹھتا ہے، دوسرے خطبے تک اٹھنے کے لیے جو وقت ہے اس وقت میں جو دعا کریں گے وہ قبول ہوگی. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جب جمعے کی نماز ادا ہو جائے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنا ہے، اٹھنا نہیں، وہاں سے تسبیح نکالنی ہے اور 80 مرتبہ پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم المعطی هو اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم المعطی هو اللہ، یہ 80 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد دعا مانگنی ہے، جس چیز کی ضرورت ہے اللہ سے مانگے. سبحان اللہ. اولاد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے جن جوڑوں کی اولاد نہیں ہے، شادی شدہ 10 سال 5 سال 15 سال ہو گئے. بالکل، اس جو آپ کو ضرورت ہے نا وہ آپ اللہ سے مانگیں، اس عمل کے ذریعے اللہ عطا فرمائیں گے. بڑا مجرب عمل ہے.